اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اور انما كان قول المؤمنین، اس کا مطلب صرف مسلمانوں کی یہی تو بات ہے۔ اذا دعوا، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں، لیحکم بینہم، تاکہ ان میں جو ہے نا کہ ایک رسول ان میں فیصلہ فرمائے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان یقولو، وہ عرض کرتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے فرما برداری کی، یعنی حکم مانا، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ جو ہے نا کہ کامیاب ہیں۔ یعنی مسلمانوں کی یہ جو بات ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو شریعت کا ادب سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا جائے، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلہ فرما دیں، تو عرض کریں کہ ہم نے بلاوا سنا اور اسے قبول کر کے اطاعت کی، اور جو ان صفات کے حامل ہیں نا، یعنی جو ان صفات کے حامل ہیں، وہی لوگ جو ہے کہ کامیاب ہیں۔ اگر اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جو حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا اور اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری کرے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو فرائض میں اللہ تعالیٰ کی اور سنتوں میں اس کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جنے اطاعت کرے، اور ماضی میں اللہ تعالیٰ کی ہونے والی نافرمانیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور آئندہ اللہ تعالیٰ کے لیے پرہیزگاری اختیار کرے، تو ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، اور انہوں نے قسم اٹھائی، یعنی اللہ کی قسم انہوں نے اٹھائی، جہاد ایمانہم، اپنے حلف میں انہوں نے بہت کوشش کی، اگر انہیں حکم دو گے تو وہ ضرور جہاد کو نکلیں گے، ہیں لَيَخْرُجُنَّ، ضرور نکلیں گے۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ، تو اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ قسم نہ کھاؤ، ٹھیک ہے نا جی، تو جو ہے نا کہ قسم نہ کھاؤ، موافق شرع حکم برداری چاہیے، یعنی ہم کے حکم فرما برداری چاہیے، یعنی فرما برداری چاہیے بس، ٹھیک ہے جی، طاعۃ معروفۃ، فرما برداری چاہیے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اگر اللہ نے ارشاد فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو فرماؤ حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم یعنی کیا ہے کہ تم پھیرو منہ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تو جو اس پر جو ہے نا لازم کیا گیا ہے تم پر وہ ہے جس کا بوجھ تم پر رکھا گیا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم جو ہے نا کہ اللہ کے حضور کی فرما برداری کرو گے نا، تو پھر ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، اور رسول کے ذمے نہیں ہے مگر صاف پہنچا دینا۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اللہ نے وعدہ فرمایا ان کو، یعنی اللہ نے ان کو وعدہ دیا جو تم میں سے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں زمین میں جو ہے نا کیا ہے کہ ضرور جو ہے نا کیا ہے کہ خلیفہ بنا دے گا، ٹھیک ہے جی، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلوں کو جو ہے نا وہ خلیفہ بنایا تھا۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي، ٹھیک ہے جی، اور ان کا وہ ہے، ان کا وہ دین جو ان کے لیے کیا ہے پسند ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ اور ضرور ان کے لیے جما دے گا ان کا وہ دین جو ان کے لیے یعنی پسند فرمایا ہے۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا،
یعنی جو خوف ہے نا اس کو امن سے بدل دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں وہ اور میرا جو ہے شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، تو جس نے جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے بعد کفر کیا یعنی ناشکری کی اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ جو ہے نا کیا ہے کہ فاسق ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دوسرے گروہ یعنی مخلص مومنوں کا ذکر فرمایا ہے، اور آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہی نازل ہونے سے لے کر 10 سال تک مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام کے ساتھ قیام فرمایا، اور شب و روز کفار کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کیا. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ طیبہ کو ہجرت فرمائی اور انصار کے مکانات کو اپنی سکونت سے سرفراز کیا، مگر قریش اس پر بھی باز نہ آئے. آئے دن ان کی طرف سے جنگ کا اعلان ہوتے اور طرح طرح کی دھمکیاں دی جاتی تھیں، تو صحابہ کرام ہر وقت خطرے میں رہتے تھے اور ہتھیار ساتھ رکھتے تھے. تو ایک دن حضور نبی ایک صحابی جو تھا نا اس نے حضور نبی ایک صحابی نے فرمایا کہ کبھی ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ ہمیں امن میسر ہوگا اور ہتھیاروں کے بوجھ سے ہم سبق دوش ہوں گے. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسے ان سے پہلے یعنی حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور دیگر انبیاء کو خلافت دی. ٹھیک ہے جی. اور جس طرح دیکھو مصر و شام کے جابر کافروں کو ہلاک کر کے بنی اسرائیل کو خلافت دی اور ان ممالک پر ان کو مسلط کیا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ضرور ان کے لیے دین اسلام کو تمام ادیان پر جو ہے نا غالب فرما دے گا. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، واتوا الزکوٰۃ اور زکات دو، واطیعوا الرسول اور رسول کی فرمانبرداری کرو، لعلکم ترحمون تاکہ تم جو ہے نا کیا ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، اور ہرگز کافروں کو یہ خیال نہ کرنا کہ وہ کہیں ہمارے قابو سے نکل جائیں. ٹھیک ہے جی. ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ضرور یعنی کیا ہے کہ وہ کیا ہی برا انجام ہے ان کا، جو ہے یہ ہے ان کا ٹھکانہ جہنم میں، اور وہ بہت بڑا جو ہے ٹھکانہ ہے. جی. اس رکوع میں جو کچھ بیان کیا گیا آپ میں سے اگر کوئی بیان کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی. وَيَجُوزُ لِلْمُقِيمِ، کہ کل ہم جو ہے اس بات کی طرف ہم چل رہے تھے، ہم یہ بات پڑھ رہے تھے کہ موضوع پر مسح کب کیا جاتا ہے، کس طرح کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا. آج ہم ذرا پڑھ رہے ہیں کہ وہ جو موضوع پر جو مسح کیا جائے گا تو وہ کتنے دن کے لیے کیا جائے گا. تو صاحب قدر نے ارشاد فرمایا وَيَجُوزُ لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، جائز ہے مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات. ٹھیک ہے جی. وَلِلْمُسَافِرِ، اور مسافر کے لیے 3 راتیں، 3 دن اور 3 راتیں. آگے صاحب ہدایہ جو ہیں وہ عقلی دلیل پیش فرما رہے ہیں، کہتے ہیں یمسح المقیم یوما ولیلۃ، یہ بلکہ نقلی دلیل ہے، عقلی دلیل نقلی دلیل ہے یہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مقیم ایک دن اور ایک رات مسا کرے گا، اور مسافر 3 راتیں اور 3 دن اور 3 راتیں مسا کرے گا. یہ آگے نقلی دلیل. اچھا، وہ آگے فرمایا صاحب قدری نے وَإِبْتَدَاؤُهَا عَقِبَ الْحَدَثِ، کہ یہ اس کا ابتدا کب ہوگی؟ حدث کے بعد ہوگی. اس کی صورت آپ سمجھیں، اس کی صورت یوں ہے، بالفرض کسی آدمی نے ابھی وضو مکمل کیا، اس ٹائم جو ہے 8:22 ہو رہے ہیں، تو 22 منٹ پر جو ہے کسی نے وضو مکمل کیا. تو وضو مکمل کرنے کے بعد اب انسان کو بالفرض اس شخص کو حدث لاحق ہوا، یعنی اس کا وضو ٹوٹا 10:30 بجے. تو اب اگلے دن 10:30 بجے تک جو ہے وہ آدمی موضوع پر جو ہے وہ مسح کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ موضوع پر مسح کرے گا.
یعنی جو مدت کی جو ابتدا ہوگی وہ بے وضوئی لاحق ہونے کے بعد ہوگی، ٹھیک ہے جی. وہ ابتداؤها عقیب الحدث، یعنی مدت کی جو ابتدا ہے وہ بے وضو لاحق ہونے کے بعد ہوگی. کیوں؟ آگے کہتے ہیں لأن الخف مانع سرایت الحدث، کیونکہ یہ جو موضع ہے نا یہ حدث کے سرایت کا معنی ہے. فتعتبر المدت من وقت المنع، تو پھر اس کی جو ہے گی یعنی جو مدت کا جو اعتبار ہوگا وہ منع کے وقت ہوگا. اس کے وقت ہوگا منع کے وقت ہوگا، یعنی مطلب یہ کہ مدت کی جو ابتدا ہے اجازت کی مدت کی ابتدا کب سے ہوگی؟ منع کے وقت ہوگی، ٹھیک ہے نا جی. آگے پھر کہتے ہیں والمسح علی ظاہرہما خطوطا، یہ ظاہر لکھنا چاہیے، یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے طاہر لکھا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ طاہر غلط لکھا ہوا ہے یہاں پر جو ہے نا، ایک منٹ ذرا دیکھوں شاید ہاں ظاہر لکھا ہے، کیونکہ میرے کمپیوٹر میں تھوڑا سا وہ تنکا تھا جس کے اوپر یہ تھا. چلے تو کہتے ہیں والمسح علی ظاہرہما خطوطا، وہ جو مسح کیا جائے گا موضوع پر تو وہ لکیروں کے اعتبار سے کیا جائے گا ان کے پیٹھ پر، بالاصابع، انگلیوں کے ساتھ. یبدأ من قبل الاصابع الی الساق، وہ انگلیوں کی طرف سے شروع کرے گا جو ہے نا وہ ٹخنے تک، ٹھیک ہے جی، یعنی ٹخنے کی طرف. لحدیث المغیرہ، اس کے نقلی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی حدیث مغیرہ بن شعبہ کی وجہ سے، ان کے حدیث کی وجہ سے کہ ان النبی، بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدیہ علی خفیہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اپنے دونوں موضوع پر رکھ کر انگلیوں کے سرے سے مسح فرمایا تھا، ٹھیک ہے جی. مدہما من الاصابع الى اعلاہما مسحۃ واحدۃ، کہ آپ نے ایک ہی مسح فرمایا تھا. وکأنی انظر الى اثر المسح علی خف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خطوطا بالاصابع، وہ فرماتے ہیں گویا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو مسح کے جو نشانات ہیں نا موضع پر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موضع پر گویا کہ وہ دیکھ رہا ہوں خط کے اعتبار سے. ثم المسح علی الظاہر حتم، ٹھیک ہے جی. پھر ظاہری موضع پر مسح کرنا یعنی کیا ہے کہ یہ ضروری ہے. اچھا جی، آگے پھر فرماتے ہیں واجب میں لکھا ہوا تا لا یجوز علی باطن الخف وعقبیہ وساقہ، کہتے ہیں کہ بھئی یہاں تک کہ موزے کے نچلے حصے پر اور نیز اس کی ایڑی اور پنڈلی پر مسح کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کہتے ہیں لأنہ معدول بہ عن القیاس، کیونکہ یہ طریقہ خلاف قیاس سا ہے، یہ طریقہ خلاف قیاس ہے، ٹھیک ہے جی. فَيُرَاعَى فِيهِ جَمِيعُ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ، کہ بھئی لہذا ما ورد بہ الشرع کی جو ہے نا پوری رعایت کی جائے گی، یعنی جو شریعت میں وارد ہوا ہے اس کی رعایت کی جائے گی. اچھا والبدع، اور والبدع والبدعۃ من الاصابع استحبابا، والبدعۃ من الاصابع استحبابا اعتبارا بالاصل وهو الغسل، کہتے ہیں اس لیے کہ اصل یعنی غسل پر قیاس کرتے ہوئے کیا کریں گے؟ انگلیوں کے سرے سے، ہے نا، اعتبار بالاصل میں اصل کا اعتبار کرتے ہوئے ہم شروع کریں گے انگلیوں کے سرے سے، یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے جی. وهو الغسل، کہ بھئی شروع کرنا یہ مستحب ہے. اور آگے پھر فرمایا فرض ذالک مقدار ثلاث اصابع من اصابع الید، اور مستحب کیا ہے کہ اور مسح کا فرض یعنی یہ کہ ہاتھ کی انگلیوں میں سے 3 انگلی کے برابر ہے، ٹھیک ہے جی. وقال القرخی، اور امام قرخی رحمہ اللہ نے فرمایا من اصابع الرجل، کہ بھئی وہ 3 انگلیاں جو ہے نا وہ کس کی ہونی چاہیے؟ وہ ہونی چاہیے پاؤں کی. والاول اصح، پہلا اصح ہے، پہلا بہتر ہے کہ بھئی ہاتھ کی انگلیاں ہونی چاہیے. اعتبارا لآلۃ المسح، اعتبار کرتے ہوئے مسح کے، یعنی وہ
مسح کرنے کا، کیونکہ ہاتھ اعلیٰ ہے نا، تو اس لیے ہم ہاتھ کی انگلیوں کا اعتبار کریں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر فرمایا ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كثير يتبين منه قدر ثلاث اصابع من اصابع الرجل، نہیں ہے جائز مسح کرنا اس موضع پر کہ جس میں پھٹن ہو، یبین ہو من ہو قدر ثلاث اصابع، جو ظاہر، جس سے ظاہر ہو 3 پاؤں کی انگلیاں کی مقدار، یعنی ایسی پھٹن ہو کہ وہ 3 انگلیوں کے برابر ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ اس پر مسح جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ جَازَ، اور اگر 3 انگلیوں سے کم پھٹن ہے تو جائز ہے۔ وقال ظفر والشافعی لا يجوز، حضرت امام ظفر، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے موضع پر جو ہے مسح جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ایسے موضع پر جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ پھٹن کم ہو، وہ جو چیز پھٹی ہوئی، لِأَنَّهُ لَمَا وَجَبَ غُسْلُ الْبَاقِ يَجِبُ غُسْلُ الْبَاقِ، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جب ظاہر کا دھونا واجب ہے نا، تو باقی کا دھونا بھی واجب ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر فرمایا والا نا، والا نا کا مطلب کیا ہے؟ ہماری دلیل یہ ہے کہ لا، ہماری دلیل کہ ان الخفاف لا تخلو ان قلیل خرق، ہماری دلیل یہ ہے کہ عام طور پر موضع جو ہے نا معمولی پھٹن سے خالی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے جی، معمولی پھٹن سے کیا ہوتے ہیں؟ خلفہ یلحقم الحرج حرج فی النزع، تو پھر کیا ہو جائے گا کہ کہتے ہیں کہ اس سے پھر یہ ہے کہ اتارنے میں جن لوگوں کو حرج لائق ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وَتَخْلُو عَنِ الْكَبِيرِ فَلَا حَرْجَ، اور زیادہ پھٹن سے جو ہے نا کیا ہے کہ وہ جو ہے نا خالی ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے پھر فرمایا وَالْكَبِيرُ، ٹھیک ہے نا جی، وَالْكَبِيرُ وَالْكَبِيرُ أَن يَنْكَشِفَ قَدْرُ صَلَاةِ أَصَابِعِ الرَّجُلِ أَصْغَرُهَا، یہاں کہتے ہیں کثیر یہ ہے کہ پیر کی 3 چھوٹی انگلیوں کے مقدار جو ہے نا کھل جائے، یہی صحیح ہے، چھوٹے، یہ جو مطلب یہ کہ یہ پھٹن ہے۔ لأن الاصل فی القدم هو الاصابع، کیونکہ قدم میں یعنی پاؤں میں اصل کیا ہے؟ وہ انگلیاں ہیں۔ والثلاث اکثرها، اور 3 جو ہے نا اس کا زیادہ ہے۔ فیقام مقام الکل، تو وہ کل کے مقام ہو جائے گا، گویا کہ اس نے پورا مدہ نہیں پایا۔ واعتبار الاصغر للاحتیاط، ٹھیک ہے جی، اور جو ہے نا کہ چھوٹی انگلیوں کا اعتبار کرنا یہ احتیاط کے پیش نظر ہے۔ ولا معتبر بدخول الانامل، تو اور پوروں کا جو ہے نا کہ داخل ہونے کا اس میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اذا کان لا ينفرج عند المشي، ٹھیک ہے، بشرطے کہ چلنے کے وقت جو ہے نا کیا ہے کہ وہ پاؤں نہ کھلتا ہو، یہ بات ہے۔ ويعتبر هذا المقدار في كل خف على حدة، اور یہ مقدار ہر موضع میں الگ الگ معتبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ لأن الخرق معتبر علیحدہ، فیجمع الخرق خرق فی خف واحد، اور جو ہے نا کیا ہے کہ یہ جو مقدار ہے، چنانچہ ایک موضع کی پٹن کو جمع کیا جائے گا اور 2 موضع کی پٹن کو جمع نہیں کیا جائے گا، ایک موضع کی پٹن کو جمع کیا جائے گا۔ ولا يجمع فی خفین لأن الخرق فی احدہما لا يمنع قطع السفر بالآخر، ٹھیک ہے جی، کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جو ہے نا ایک موضع کی پھٹن دوسرے موضع سے سفر کرنے میں مانے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ آگے پھر فرمایا بخلاف نجاست المتفرقۃ، برخلاف متفرق نجاست کے، لأنہ حامل للکل، کیوں کہ وہ اس لیے کہ وہ شخص پورے نجاست کو اٹھا رہا ہے۔ وانکشاف العورت نظیر النجاست، اور ستر عورت کا کھلنا جو ہے یہ نجاست کی نظیر ہے۔ تو لہذا یہاں پر جو ہے یہ آپ کا سبق یہاں پر مکمل ہوا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی دعان جنابت یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یہ بلکہ اس کو ہم مکمل کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ تھوڑا بہت رہتا ہے، اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ ہم ذرا تھوڑا مکمل کر چلیں، یہ اس کو بعد میں ہی کریں گے، وجن کا دو جو ہے نا یہاں سے یہ نا بعد میں ہی ہوگا، ٹھیک ہے جی، یہ بلکہ یہاں سے ہوگا آپ کی عبارت، ولا یجوز ہوئی یہاں سے، ٹھیک ہے جی، ولا یجوز ہوئی یہاں سے آپ کی عبارت ہوگی انشاءاللہ۔ چلیں جی، اس کے بعد اب آپ کی ہے ترکیب، جی کون پڑھے گا ترکیب؟ یہ غزالی صاحب پڑھیے ترکیب۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سبق نمبر 11، ضرب زید عمرا ضربا شدیدا فی الغرفۃ،
دربا اسم ہے یا فعل ہے یا اسم ہے فعل ہے یا حرف ہے؟ دربا فعل ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ فعل ہے؟ چونکہ اس کلمے کا وزن فعلہ ہے اور یہ فعل ماضی کے 3 اوزان میں سے ایک ہے۔ یہ کلمہ معرب ہے، مبنی ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مبنی ہے؟ یہ فعل ماضی اور ماضی مبنی الاصل ہوتی ہے۔ لفظ ضرب عامل ہے، معمول ہے، یہ عامل ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ عامل ہے؟ یہ فعل ماضی ہے اور کوئی بھی فعل غیر عامل نہیں ہوتا۔ لفظ زید اسم ہے یا فعل ہے؟ لفظ زید اسم ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اسم ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے۔ معرب ہے، مبنی ہے، معرب ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ معرب ہے؟ کیونکہ یہ اسم متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے۔ اس متمکن کی کون سی قسم ہے؟ یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے۔ لفظ زیدن ترکیب میں کیا واقع ہے؟ یہ فاعل واقع ہو رہا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ فاعل واقع ہو رہا ہے؟ اگر شروع میں واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہو، چاہے وہ فعل ماضی کا ہو یا فعل مضارع کا، اور اس کے بعد اس میں ظاہر ہو تو وہ فاعل بنتا ہے۔ یہ عامل ہے یا معمول ہے؟ یہ معمول ہے۔ اس کا عامل کون ہے؟ اس کا عامل ضربہ ہے، جو کہ فاعل ہونے کی بنیاد پر لفظ زیدن کو رفع دے رہا ہے۔ لفظ بکرن اسم ہے یا فعل ہے؟ لفظ بکرن اسم ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اسم ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے۔ معرب ہے، مبنی ہے، معرب ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ معرب ہے؟ کیونکہ یہ اسم متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے۔ اسم متمکن کی کون سی قسم ہے؟ یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مفرد منصرف صحیح ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں۔ مفرد منصرف صحیح کی ترکیب کس طرح کی جاتی ہے؟ مفرد منصرف صحیح اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ۔ اگر مرفوعات میں سے ہو تو اس کو مرفوع لفظاً کہا جاتا ہے، اگر منصوبات میں سے ہو تو اس کو منصوب لفظاً کہا جاتا ہے، اور اگر مجرورات میں سے ہو تو اس کو مجرور لفظاً کہا جاتا ہے۔ بقرن ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، کیونکہ اس پر فعل واقع ہو رہا ہے۔ اس کا عامل کون ہے؟ اس کا عامل لفظ ضربہ ہے، جو کہ اس کو مفعول بھی ہونے کی وجہ سے نصب دے رہا ہے۔ لفظ ضربہ اسم ہے یا فعل ہے یا دربن اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ اسم ہے، کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے۔ یہ عامل ہے، معمول ہے۔ اس کا عامل کون ہے؟ اس کا عامل لفظ ضربہ ہے، جو کہ اس کو مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے نصب دے رہا ہے۔ لفظ شدیداً یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ اسم ہے، کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے۔ یہ عامل ہے کہ معمول ہے۔ اس کا عامل کون ہے؟ اس کا عامل لفظ ضربہ ہے، جو کہ اس کو لفظ ضربن کی وساطت سے نصب دے رہا ہے۔ لفظ فی اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ حرف ہے، کیونکہ یہ حروف جارہ میں سے ہے۔ معرب مبنی ہے، یہ مبنی ہے کیونکہ یہ حرف ہے، سب حروف مبنی اصل ہیں۔ لفظ فی عامل ہے، معمول ہے، عامل ہے کیونکہ یہ حروف عاملہ میں سے ہے۔ لفظ غرفتی اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے۔ عامل ہے، معمول ہے؟ جواب یہ فی حرف جار کا معمول ہے۔ لفظ غرفتی اسم متمکن ہے یا اسم غیر متمکن ہے؟ متمکن ہے، مفرد منصرف صحیح ہے۔ معرب ہے، مبنی ہے، معرب ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ معرب ہے؟ کیونکہ یہ اسم متمکن اور ترکیب میں واقع ہے۔ اسم متمکن کی کون سی قسم ہے؟ یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مفرد منصرف صحیح ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے۔ مفرد منصرف صحیح کی ترکیب کس طرح کی جاتی ہے؟ مفرد منصرف صحیح اس کی تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ، اور اگر مرفوعات میں سے ہو تو اس کو مرفوع لفظاً، منصوبات میں سے ہو تو منصوب لفظاً، اور مجرورات میں سے ہو تو اس کو مجرور لفظاً کہا جاتا ہے۔ ضربہ زید بکرا ضربا شدیدا فی الغرفۃ کی ترکیب۔ ضربہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم مبنی پر فتح۔ زید مفرد منصرف صحیح اس کی تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، یہاں پر مرفوع لفظاً بسبب فاعل ہونے کے فاعل برائے فعل۔ بکرا مفرد منصرف صحیح اس کی تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ، یہاں پر منصوب لفظاً بسبب مفعول بھی ہونے کے مفعول بھی برائے فعل۔ دربن مفرد منصرف صحیح اس کی تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ، یہاں پر منصوب لفظاً بسبب مفعول مطلق ہونے کے موصوف۔ شدیداً مفرد منصرف صحیح اس کی تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، یہاں پر منصوب لفظاً بسبب تابع ہونے کے صفت برائے موصوف۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول مطلق برائے فعل۔
فی عرف جار مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون الغرفہ مفرد منصف صحیح کی تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ جر کسرہ کے ساتھ مجرور لفظاً مجرور برائے جار اپنی مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق برائے فعل اپنے فاعل مفعول بھی مفعول مطلق اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فائدہ جملہ جب دو مفرد اکٹھے ہوں تو ان کی چار صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر دونوں نکرہ ہوں تو وہ موصوف بنتے ہیں، جیسے رجل کریم، کوئی سخی آدمی۔ اگر دونوں معرفہ ہوں تو موصوف صفت بنتے ہیں، جیسے الرجل الکریم خاص سخی آدمی۔ اگر دونوں میں سے پہلا معرفہ دوسرا نکرہ ہو تو مبتدا خبر بنتے ہیں، جیسے الرجل کریم خاص نیک آدمی ہے۔ اور اگر دونوں میں سے پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہو تو مضاف اور مضاف الیہ بنتے ہیں، جیسے غلام الرجل خاص آدمی کا غلام۔ جی یہ بات سمجھ میں آ گئی، ابھی کلیئر ہو گیا؟ جی چلیں جی، اس کے بعد اب ہمارا رہ گیا دروس البلاغہ۔ ٹھیک ہے جی، آپ پہلے جو ہے نا کیا ہے کہ فصاحت اور بلاغت آپ پڑھ چکے، اب جو ہے نا بدیع کا بیان ہے۔ کہتے ہیں علم بدیع وہ علم ہے جس کے ذریعے اس کلام کو خوبصورت بنانے کے طریقے معلوم کیے جاتے ہیں جو کلام مقتضائے حال کے مطابق ہو۔ ان طریقوں میں سے بعض کا تعلق جو ہے وہ معنوی تحسین سے ہوتا ہے، ان کو محسنات معنویہ کہا جاتا ہے، اور بعض تحسین لفظی سے متعلق ہوتے ہیں، ان کو جو ہے نا کہ ایک محسنات لفظیہ کہا جاتا ہے۔ محسنات معنوی وہ امور جو معنی میں حسن پیدا کرتے ہیں وہ محسنات معنویہ کہلاتے ہیں، اور وہ درج ذیل 24 ہیں۔ نمبر 1 توریہ ایسا لفظ ذکر کیا جائے جس کے دو معنی ہوں، ایک قریب والا معنی جو کلام سے فوری طور پر سمجھ میں آتا ہو، اور دوسرا معنی بعید ہو اور فائدے کی غرض سے کسی خفیہ قرینے کی بنیاد پر یہی دوسرا معنی مراد ہو، جیسے هو الذی، اللہ تبارک و فرمایا هو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار، وہی اللہ ہے جو تمہیں رات کو قبضے میں لے لیتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم نے برا عمل کیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کے بعد پھر کہتے ہیں جرح کے دو معنی ہیں، ایک قریب یعنی زخمی کرنا، اور دوسرا بعید یعنی گناہوں کا ارتکاب کرنا، اور یہاں یہی مراد ہے، یعنی یہ معنی کسی پوشیدہ قرینے کی وجہ سے سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی یہاں پر جو ہے نا جرح تم جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ گناہ ہے، برا عمل یہ مراد ہے۔ ٹھیک ہے جی، ویسے اس کا معنی ہوتا ہے زخمی۔ اور شاعر کا قول ہے یا سیدہ ھذا لطفا لہ البرایا عبید انت الحسین ولکن جفاک فینا یزید، اے سردار جس نے لطف و احسان کو جمع رکھا ہے اور جس کے لیے مخلوق غلام ہے، آپ حسین رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ہمارے درمیان آپ پر ظلم بڑھ رہا ہے۔ یزید کا عام فہم مفہوم کے قریب معنی یہ ہے کہ وہ ایک شخص ہو، لیکن یہاں پر جو ہے نا کہ یعنی یزید بن معاویہ ہو، لیکن یہاں پر یزید سے کیا مراد لیا جا رہا ہے؟ ظلم بڑھ رہا ہے۔ جفا کفینا یزید، یزید کا معنی ہوتا ہے، یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، اور اس سے مراد کیا ہے کہ بھئی کیا بڑھ رہا ہے؟ ظلم بڑھ رہا ہے، یعنی آپ کا ظلم بڑھ رہا ہے ہمارے اندر۔ ٹھیک ہے نا جی، لیکن اس کا معنی بعید مقصود ہے، اور وہ زاد سے مضارع کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے بڑھنا۔ نمبر 2 ابہام، کلام میں ایسا لفظ بولنا جو دو متضاد وجہوں کا احتمال رکھتا ہے، جیسے بارک اللہ للحسین ولبوران فی الختن، یا امام الہدا ظفرت ولیکن ببنت من، اے اللہ تعالیٰ حسن کو مبارک کرے اور بوران کو بھی رشتہ داری مبارک ہو، اے امام ہدا آپ کامیاب ہو گئے لیکن کس کی صاحبزادی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، شاعر کے قول بنت من میں دو متضاد احتمال ہے کہ عظمت کی وجہ سے مدح ہو یا کمینگی کے باعث مذمت ہو، یعنی جس کی لڑکی ہے وہ عظیم ہے یا وہ بہت کمینہ ہے۔ توجیہ، کسی معنی کا فائدہ ان الفاظ کے ذریعے دینا جو اس معنی کے لیے وضع کیے گئے ہوں، لیکن یہ الفاظ لوگوں یا کسی اور چیز کے نام ہوں، جیسے شاعر نے نہر کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اس کا ترجمہ میں ایک پڑھ رہا ہوں، جب ہوا ممدوح کے سامنے فخریہ طور پر چلتی ہے، جب ہوا جو ہے نا ممدوح کے سامنے فخریہ طور پر چلتی ہے تو پیٹھ پھیر کر غمناک مٹی کے ٹیلوں کے دامن سے الجھ جاتی ہے۔ تو ممدوح کی وجہ سے فضل فضیلت اور ربیع موسم بہار نمایاں ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے کتنے باغوں کو زندگی ملی ہے، اور بلا شبہ جو ہے وہ جاری چشمہ جعفر ہے۔ تو یہاں پر فضل ربی
یہ جو ہے نا کیا ہے کہ یحییٰ اور جعفر انسانوں کے نام ہیں، اگرچہ ان معانی پر دلالت کر رہے ہیں جن کے لیے ان کو وضع کیا گیا ہے، جیسا کہ ترجمے سے ظاہر ہے۔ دوسری مثال کیا ہے؟ وما حسن بیت لہ زخرف، کہ اس مکان میں کوئی خوبصورتی نہیں کہ جس کی خوبصورتی ظاہری ہے، تم اسے دیکھو گے جب زلزلہ آئے گا تو یہ نہیں رہے گا۔ تو شعر میں زخرف اور لم یکن یہ صورتوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے دیکھا ہے۔ اچھا یہ نمبر 4 طباق، ایسے دو معنوں کو جمع کرنا جو ایک دوسرے کے مقابلے میں، جیسے ارشاد خدا بندی وتحسبهم ایقاظا وهم رقود، اور تم ان کو جاگتے ہوئے خیال کرتے ہوں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہوں گے۔ تو اس میں ایقاظ جو ہے نا یہ جاگتے ہوئے، اور جو ہے نا آگے جو رقود جو ہے یہ جو ہے سوئے ہوئے، ایک دوسرے کے جو ہے ضد ہیں اور مقابل ہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ دنیاوی زندگی سے ظاہر کو جانتے ہیں۔ یہاں لا یعلمون اور یعلمون ایک دوسرے کے ضد اور مقابل ہیں۔ اس کے بعد یہ مقابلہ جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں سے ہم نیکسٹ ویک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں جی۔